بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1968 کی 7 تاریخ ہے اور ہم 25B گلبرگ میں پرویز صاحب کے مقام سے جس کی یہ آواز آپ سن رہے ہیں شام کے 4 بجے مجلس قلندران اقبال کے اجلاس میں جاوید نامے کے تشریح کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے، بڑی عمدگی سے چلا جا رہا ہے۔ ہم آ چکے تھے کہ زندہ روح محکمات عالم قرآنی کے متعلق پوچھتے تھے اور افغانی جواب دے رہا تھا کہ محکمات عالم قرآنی کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ پہلی چیز تھی خلافت آدم، اسی میں عورت کے متعلق آگے کی بات، اور اب دوسرا جو ہے مقام وہ ہے حکومت الہی۔ بہت عمدہ یہ چیز آئی ہے سامنے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں جب قرآن کے مطابق چیز آتی ہے تو بڑا اونچا چلا جاتا ہے۔ بندہ حق یعنی وہ جو یہاں حکومت خداوندی قائم کرنے والے افراد ہیں وہ ہیں بندہ حق بے نیاز از ہر مقام۔ کیا بات ہے سر، یعنی یہ وطنیت کی 4 دیواریاں یہ ساری ایک لفظ کے اندر ختم کر کے رکھ دیا نا اس نے۔ اور دوسری چیز جو ہے ملوکیت کی ہر شکل ختم کر دی۔ میں غلام اورا نہ او کسرا غلام۔ اور یہ کیفیت یہ نہیں کہ اس مملکت کے سربراہ کی ہوگی، بلکہ ہر فرد جو ہے اس مملکت کے اندر رہنے والا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ یعنی اب اس دور میں آگے بھی سٹی آف دی مین جیسی کتابیں نکل رہی ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ سٹی آف دی مین ہے۔ 1400 سال پیشتر یہ چیز جو تھی قرآن نے کہی تھی کہ آدمی کے لیے یہ قرۂ ارض جو ہے سارا قرۂ ارض آدمی کا گھر ہے، اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ قرۂ ارض میری مسجد ہے، یہ وہی چیز تھی کہ یہ حدود و ثغور جو وطنیت کی حدوں کی آپ لگا کے اور تقسیم کر دیتے ہیں انسانیت کی، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ وہ بے نیاز از ہر مقام، اور یہ جو چیز ہے غلامی جو ہے کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو، نہ غلام اورا نہ او کسرا غلام، پہلا اسے ڈاکٹر ہم نے بھی دیا ہے۔ بندہ حق مرد آزاد تو بات سیدھی بات ہے، ایک لفظ سے بات وہ ختم کر دیا، بندہ آزاد۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور مقام بھی کوئی نہیں ہو سکتا کرتے انسانیت کا۔ یہی چیز تھی جو قرآن نے کہی ہے باسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وجزا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ جتنی بندشیں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں انسانیت کو یہ ان کو توڑ دے گا، جن بوجھوں کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے ان بوجھوں کو اٹھا دے گا۔ اور فق رقبہ جو ہے یہ مومنین کی صفت بتائی ہے کہ یہ دنیا کے اندر غلامی کی ہر نوع غلامی جو ہے اس کی زنجیر کو توڑ کے یہ جس کا ترجمہ میں غلام آزاد کرانا کر دیا، غلامی آج کل نہیں ہے تو آزاد کیا کرائیں۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ جس قسم کی بندنے بھی انسانیت کے اوپر کہیں پڑی ہوئی ہیں ان تمام بندنوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ بس کیا رقم بندہ حق مرد آزادست کو بس ملک کو آئینش خدا دادست کو بس، یعنی ملک بھی اس کا اپنی ملک نہیں ہے خدا داد، اور آئین جو اس ملک کے اندر ہوگا وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوگا، وہ خدا کا دیا ہوا آئین ہوگا اس کے اندر۔ رسم و راہ و دین و آئینش حق جس تو خوب و تلخ و نوشینش حق۔ معیار ہی بدل گئے سارے اس چیز کے لیے کیا طے کرنا، یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں۔ ایٹرنل ریالٹی جو اس کے پاس ہے وہی کی شکل میں وہ یہ ساری چیزیں ڈیٹرمن کرے گی۔ اور ہے یہ 2 شعر رگڑے تو بس کیا بات ہے سر کہ کیوں حق کی کیا ضرورت پڑی۔ عقل انسانی تو اتنی بڑی شرف و مجد کی مالک ہے، قرآن اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، وہ کیوں نہیں اس مقصد کو پورا کر سکتی؟ اس لیے کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر۔ ہر فرد کی عقل اس کے بہبود کی سوچ سکتی ہے، اس کا فنکشن یہ ہے، یعنی یہ تنقیص نہیں ہے اصل کی۔ جیسی میری آنکھ جو ہے وہ میرے لیے دیکھ سکتی ہے، آپ کے لیے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح سے میری عقل میرے بہبودی کو سوچ سکتی ہے، کسی غیر کی بہبودی کو سوچ نہیں سکتی۔
اس لیے کہ یہ اس کے ڈومین سے آؤٹ سائڈ کی بات ہے، تنقید کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کہنے کے لیے کہ صاحب دیکھیے نا یہ عقل جو ہے یہ تو آپ ہی کے لیے نہیں، یہ آنکھ جو ہے آپ ہی کے لیے رہ گئی، دوسرے کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیجیے اس کو، یہ تو سوال نہیں ہے۔ سود خود بینت نہ بینت سود غیر، اور وہی حق بینندہ سود ہما در نگاہ سود و بہبود ہما، بس اتنا ہی فرق ہے۔ وہ عقل کن ہے، عقل کی تنقید نہیں ہے، کیونکہ وہ یاد رکھ دیجیے یہ کاٹ دیجیے۔ وہی حق بینندہ سود ہما در نگاہ سود و بہبود ہما، رب العالمین عادل اندر صلح ہو، ہم اندر مساف، دونوں مساف جنگ میدان جنگ ہوتی ہے۔ قاہر عامر کے باشد پختہ کار از قوانی گرد خود بندد حصار، بس وہ لاؤ بناتا جاتا ہے اور وہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو لا ہوتی ہے، جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے لا بنا لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یس ایوری تھنگ از ڈن بائی اکارڈنگ ٹو لا۔ یہ قاہری کی ماڈرن شکل ہے، مہذب شکل ہے یہ قاہری کی۔ کرتا کیا ہے وہ؟ جرہ شاہی تیز چنگو زودگیر، ہوتا تو وہ یہ ہے باز کی طرح سے ناخن بڑے تیز چھپتا مار کے لینے والا۔ کرتا کیا ہے؟ ساوا رات اور کار ہا گیرن تھی، وہ ان موضوعوں کو لا کے تو اپنی کیبنٹ میں بٹھا لیتا ہے۔ باز عقاب، شاہی جرہ عقاب کو کہتے ہیں، تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ یہ جتنے ممولے ہیں ان کو لا کے اپنی کیبنٹ میں وزیر بنا لیتا ہے اور پھر کیبنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے اس کے بعد قاہریہ شرع و دستور جہاد، اس طرح سے وہ اس کیبنٹ کے ڈیسیژن سے اپنی قاہری کو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنا لیتا ہے، لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس کو دے دیتا ہے۔ اور ہوتا اس میں کیا ہے؟ بے بصیرت سرما باغ پورے دیہات، ایک اندھا دوسرے اندھے کو سرما دیتا ہے۔ میرے والا بیٹھتا جو دیتی اندھا ہونا ہے، یعنی اندھے کو سرما دینا پہلی چیز تو یہ، اور پھر دینے والا خود اندھا ہو، جیسا یہ ہے اس دور حاضر کی سیاست آپ کی۔ حاصل آئین و دستور ملوک کیا نہ بے خدایاں فرداؤ بے کان چور دور، بس یہ ہے سارا ماحصل اس زمانے کی ساری سیاست کا، کہ یہ لینڈ لارڈ جو ہے موٹا ہوتا چلا جائے گا، جیکان بیچارہ تکلے کی طرح سوکھتا چلا جائے گا، تکلا۔ اور اس کے بعد آ گئی اب قاہری کے بعد ڈیموکریسی، وائے بر دستور جمہور فرنگ، مردہ تر شد مردہ از سور فرنگ۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مردوں کو جلانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ مردہ مردہ تر نیشور کر کے رہے ہیں یہ حقہ بازاں کیوں سپہرے گرد گرد از امم بر تختہ خود سیدھا نرم۔ یہ شوبدہ باز، یہ آسمان، پرانے زمانے میں شاعری ہماری یہ آسمان کو کہتی ہے نا، گردش فلک سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔
یہ فلک ہے جو کہ یہاں کی قسمتیں طے کرتا ہے، تو وہ اس نے تلمیح یہ دی ہے کہ جیسا اس سے پیشتر یہ گردش آسمان یہ کچھ کیا کرتی تھی، اب ان شوبدہ بازوں کی کیفیت یہ ہے کہ شطرنج کی بساط سامنے بچائی ہوئی ہے، اس پہ یہ لکڑی کے مورے رکھنے کی بجائے مختلف قومیں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور شطرنج پہ ان کی چالیں چلتے ہیں، جیسے کہ مغلیہ خاندان کے زمانے میں وہ مورے وہ لکڑی کے نہیں رکھتے تھے نا، وہ تو غلام اور لونڈیاں وہ رکھتے تھے نا، ان کو چلاتے تھے۔ تو یہ یہاں اب انہوں نے اپنے شطرنج کی بساط پر دنیا کی مختلف قوموں کو بٹھا رکھا ہے، شاطراں این گنجور رنج پر، ہر زمان اندر کمین یک دیگر۔ دو چیزیں ہوتی، ایک تو یہ کہ ان کے اندر سے ایک تو ہے وہ دولت سمیٹ کے لیے چلا جاتا ہے، دوسرے وہ بیچارے ہیں جن کی دولت سمٹتی چلی جاتی ہے تو وہ ان کے حصے میں رنج ہی رنج آتا چلا جاتا ہے، وہ گنج سمیٹتے چلے جاتے ہیں، وہ دوسری قوم جو ہے جہاں یہ امپیریلزم چلی جاتی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو امیر اور غریب قوموں میں تو یہ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھی یہ شکاری لذات میں بیٹھے رہتے ہیں۔ روس امریکہ کی گھاٹ میں، امریکہ روس کی گھاٹ میں، دونوں غریبوں کا مال نچوڑنے کے اندر ساری یہ چیز سیاست دیتی تھا۔ ایک شعر کے اندر اس میں فاش باعث گفت سر دل برا، پرانی بات تو یہ تھی نا کہ وہ گفتہ آئے در حدیث دیگرا، خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفتہ آئے در حدیث دیگرا، ڈائریکٹلی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتا نہیں وہ زمانے چلے گئے، بات کھلی کھلی ڈائریکٹلی کرنی چاہیے کہ ماں متاؤ ہی ہما سوداگراں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم منڈی میں بکنے والی جنس ہے، یہ سیاست چور سوداگر ہے، پتہ نہیں وہ بولی کبھی دے کے لے جاتا ہے، کبھی یہ بولی دے کے لے جاتا ہے، یہ ہو رہا ایسا ہے۔ دیدہ بے نم ز حب سیم و زر، نمناک نہیں ان کی آنکھ، چاندی سونے کی محبت سے آنکھوں کے چشمے سوتے خشک ہو گئے۔ مادرارا بارے دوش آمد سسر، میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ابھی یہ زیادہ یہ تاریخ تو نہیں چلی تھی، لیکن روس نے سب سے پہلے 1928 میں ایک قانون پاس کیا تھا، اسقاط حمل کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا۔ رشیا نے جو کی ہیں آج کی انقلابی تبدیلیاں، اس میں ایک تبدیلی تو یہ تھی نا کہ نکاح والا قصہ ختم کیا تھا، اور جب نکاح والا قصہ ختم کیا تو اس میں پھر وہ حرام کاری بڑھی، اب اس کے بعد پھر وہ اصلاح احمد ہوئے، تو اس سے وہ لڑکیاں جو تھیں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ چیز تو مورے تصدیق ثبت ہو گئی اس پہ، تو پھر دوسرا قانون پاس کیا کہ اسقاط حمل لیگلی جائز قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے، کیونکہ 38 تک ہمارے ہاں یہ فیملی پلاننگ وغیرہ ہے یہ چیز تو نہیں آئی ہوئی تھی، برتھ کنٹرول ہمارے ہاں نہیں آیا ہوا تھا، نہ ہی کانٹراسیپٹیو اتنے عام ہوئے تھے اس زمانے میں، اسقاط حمل تو خیر یہاں اب بھی نہیں جائز قانون، تو یہ روس نے جو کیا تھا اس سے یہ متاثر ہوئے تھے۔ دیدہ بے نمز حب سیم و زر مادرارا بارے دوش آمد سسر، بچہ جاننا نہیں چاہتی ہے جی بار دوش یعنی وہ کھانا نہیں چاہتی، کرتی کیا ہے وائے بر قومے کے از بیم ثمر می برد نم راز اندام شجر، کیا بدقسمت قوم ہے، میں اس لیے کہ پھل نہ لگ جائے، درخت کے اندام سے نمی کو چوس لیتے ہیں، عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے جو طریقہ ان کے یہاں تھا وہ یہی تھا نا کہ عورت میں صلاحیت نہ رہے، یہ تو اب ہے نا یہ چیز کہ وہ مرد کے متعلق بھی یہ چیزیں کر دیتے ہیں، ورنہ پہلی چیز وہی آئی ہوئی تھی کہ می برد نم راز اندام شجر، تار نے عارض زخمہ از تار سرور، اس کی تار سے موسیقی پیدا نہ ہو، می کشد نہ زیادہ رہا اندر وجود، یہ اسقاط حمل ہے۔ گرچہ دارد شیوہ ہائے رنگ رنگ، من بجز عبرت نہ گیرم از فرنگ، اے
اب یہ جو مصر کی قوموں کے متعلق ہے، اے بتقلیدش اسیر آزاد شاہ. میں نے کہا یہ تو جب مغرب کہتا ہے نا تو اس کے معنی ہی ہوتے ہیں میٹیریل کانسیپٹ آف لائف، جس ملک کے اندر بھی ہو. میں نے پرٹیکولر ریفرنس سے اس لیے کہا کہ اس دور میں ابھی ڈاکٹر صاحب کے زمانے تک یورپ کے اندر بھی اتنے زور سے ایز موومنٹ یہ بات جو تھی نا اسقاط حمل کی، یہ ایز موومنٹ بات نہیں چلی تھی. اب تو بہت سے ملکوں کے اندر انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے ایبارشن کو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے 1928 میں روس نے یہ لیگلائز کیا تھا. یورپ کے ملک میں ابھی تک اس سے پہلے کہیں نہیں یہ ہوا تھا. تو یہ اس زمانے میں یہ چیز جو تھی اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب غالباً اسی سے متاثر ہوئے ہیں. ویسے جب بھی یہ غرب کہیں گے تو اس کے معنی کسی خاص ملک کی طرف اشارہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ جو کانسیپٹ آف لائف ہے نا میٹیریلسٹ، یہ اس کی طرف ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں. اور چونکہ مغرب کے ملکوں کے اندر یہ زیادہ توانائی سے پھیلا ہوا ہے، اس لیے یورپ کی طرف ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے. اے بتقلید شفیر آزاد شو دامن قرآن بغیر. آزاد شو ایک ہی طریقہ ہے آزاد ہونے. اب یہاں یہ مادر پدر آزادی نہ ہوئی، دامن قرآن بغیر آزاد جاؤ، یہ بات ہو گئی کہ ایک بندش تو یہ ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کو پکڑ لیجیے اور پھر باقی دنیا کی ساری بندشوں سے آزاد ہو جائیں گے. تیسری چیز محکمات عالم قرآنی کی ہے عرض ملک خدا. دیکھیے کتنا عرصہ پہلے یہ چیز یہ شخص کہہ گیا تھا ثابت کو. سرگزشت آدم اندر شرق و غرب، بحر خاک فتنہ ہائے حرب و ضرب. یہ چیز یہاں بھی کہی ہے اور میں یہی عرض کر دوں کہ آگے چل کے جو ہم دیکھیں گے نا 90 صفحے کے اوپر بھی یہی چیزیں عرض کے متعلق ای متاع بندہ ہو مل کے خدا، وہ شعر وہاں بھی آئیں گے. یہاں بھی یہ شعر آ گئے ہوئے ہیں اور وہاں بھی یہ شعر آئیں گے. وہ ہے افغانی کا پیغام ملت روسیہ کے نام. یہ یہاں یہ محکمات عالم قرآنی کے سلسلے میں بھی یہ ہے. سرگزشت آدم اندر شرق و غرب، ایک ہی ہے سرگزشت کی. بحر خاک فتنہ آئے حرب و ضرب، زمین کے لیے یہ ساری بیٹلز اینڈ وار جتنی بھی ہیں اس کے لیے. یک عروس و شوہر او باہمہ، ایک دلہن اور ہم سب اس کے شوہر واقع ہوئے. فسوگر، اور اس کی کیفیت یہ ہے اس وچ کی بے ہمہ ہم باہمہ. سارے سمجھ میں آ گئے کہ ساری وہ کسی بھی نہیں ہے. ویسے بھی زمین تو بے ہمہ ہے، جب اس کے اوپر آپ ملکیتیں اپنی جماتے ہیں تو پھر وہ کہیں باہمہ اس کو آپ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ورنہ وہ بے ہمہ ہے حقیقت میں. آبجیکٹیولی وہ کسی ایک کی بھی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو آپ صرف لیگلی اس کو اپنی بنا لیتے ہیں نا، ورنہ انٹرینسیکلی تو وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، زمین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اشرحائے او ہما مکرو فنس، نئے اذانے تو نہ از آنے منس. وہ ملکیت ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، نہ تیری ملکیت نہ میری ملکیت. ڈرنا سازد بات تو ہی سنگ و حجر. کہتا یہ پتھروں کی اور یہ مٹی کے تو ڈھیلے جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو جانا، یہ تو بڑی ذلت ہے انسانیت کی. اسباب حضر تو در سفر، یہ تو جامع چیزیں ہیں، ایک مقام کے اوپر آ جانے والی ہے، اور تیری زندگی جو ہے وہ تو یہ تقائی مناظر طے کرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے. تو اس لیے اگر تو اپنی جڑوں کو کسی زمین کے پرٹیکولر زمین کے اندر وابستہ کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر تو بھی تو حضر میں ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا. اور ذیلی زندگی جو ہے وہ تو چلنے کا نام ہے، جوئے رواں ہے. اختلاف خفتہ و بیدار چیز، تو جاگنے والا یہ سونے والی زمین، تم دونوں کے اندر ریلیشن آپس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ثابت تیرا کار با سیار چیز، یہ ایک مقام کے اوپر ثابت، تو سیار، تم دونوں کے اندر آپس میں تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ حق ضمیرہ جز متاع ما نگو، یہ قرآن میں یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ.
متاع کے معنی یوٹیلیٹی کے ہوتے ہیں. ملکیت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا تھا متاع کے. ملک تو خدا کی ہے. للہ ما فی السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض. جہاں بھی انسان کے متعلق آیا ہے اسے متاع کہا ہے، اور ویلیو اس کی متاع کی ہمیشہ یوٹیلیٹی ویلیو ہوتی ہے. ملکیت ہو ہی نہیں سکتی متاع کے لفظ کے اندر. یہ چیز نہیں ہے فائدہ اٹھانا. یہ متاع بے بہا، مفت. اب جو چیز استعمال کے لیے ملی ہو اور مفت ملی ہو اس پہ قابل ہو کے مالک بن جانا یا اس کو فروخت کر دینا، یعنی استعمال کے لیے شاید جو ملی ہو فروخت کے معنی کچھ نہیں، اور جو مفت ملی ہو اس کی قیمت کسی دوسرے سے لے لینا، اس کے معنی کیا ہے؟ دا خدایا نقطۂ از من پذیر، رزق کو گور از و بگیر اورا مگیر. صحبت اشتاق ہے، تو بود او نہ بود. اپنا مقام تو تجھے، تو اس زمانے میں تھا جب ابھی زمین بھی وجود میں نہیں آئی تھی. تو وجود او نمود بے وجود. تیری تو پرسنالٹی ہے اور اس کی پرسنالٹی کچھ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہنکان کرتا ہے. تو عقابی طائف افلاق شاؤ، بال و بر پہ کچھ بے کشاؤ پاک از خاک شاؤ. تو تو عقاب ہے، ان بسیط فضاؤں کے اندر بال کشائی کر، یہاں سے اوپر ابھر جا، خاک سے پاک ہو جا. اور یہ ہے جی باطن الارض للہ ظاہرت، بڑا بلند شعر ہے ظاہر. یعنی قرآن میں اب یہی ہے نا الارض للہ. تو یہ ہمارے ہاں شریعت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی، معنوی طور پر تو یہ درست ہے کہ ارض اور ما فی السماوات والارض خدا کا ہے، لیکن اس کی جو ظاہری حیثیت ہے زمین کی اور انسان کی، اس اعتبار سے یہ انسان کی ملک ہو سکتی ہے. یہ آپ کے یہاں شریعت کا مسئلہ ہے. اتنا حصہ جو ہے الارض للہ یا للہ ما فی السماوات والارض، وہ کہتے ہیں یہ معنوی حیثیت ہے اس کی. تو معنوی حیثیت کے بعد پھر جب یہ چیز ہمارے ہاں معاشرے میں آئے گی تو ظاہرہ طور کے اوپر پھر اس میں ملکیتیں ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں باطن الارض للہ ظاہرست، ہر کے ہی ظاہر نہ دین کافرست. گالے جناب گا دیتی بات بھی تو بندہ ہی نہیں آگا جناب. محکمات ہے نا یہ عالم قرآنی کے محکمات، اس لیے اس نے محکم بات کی ہے. ہر کے ہی ظاہر نہ دین کافرست. اب جیسا کہ میں نے ان خطبوں میں اپنے درسوں میں یہ بتایا ہے، قرآن اس کو شرک سری کہہ رہا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ان چیزوں کی ملکیت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا کہ جس کو خدا نے اپنی ملکیت کہا ہے، یہ انداد من دون اللہ ہے، ہم سب بنا دینے ہیں. شرک ہے، یہ کفر ہے. یہ مننا گویم در گزر اصحاب ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کرنا، جنگلوں میں چلا جا، یہ مکان چھوڑ دے اور زمینیں چھوڑ دے. دولت تستی جہان رنگ بو، دانا دانا گہر از خاکش بگی، سید کیوں شاہی ز افلاکش بگی. اس کائنات کی پستیوں سے، بلندیوں سے، ہر جگہ سے اپنے لیے جتنی چیزیں تیرے فائدے کی ہیں چن لے ان کو. ایسا خود را بکو سارش بزن، نور از خود گیرو بر نارش بزن. اس کائنات کو مسخر کر، یہ تیرے لیے تابعہ تسخیر بنائی ہوئی ہے. اپنے اندر سے ایک جو قوت ہے انسانیت کی اس کو باہر لا اور اس کی حرارتوں کے اوپر اس کو ڈال دے اور ان کو مسخر کر لے اپنے. لیکن آج طریقے آزری بیگانہ باش، صنم تراشنے یہاں جائز نہیں ہو سکتے. خدا کے ساتھ اور خدا تراشنے شروع کر دے، یہ بات. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کیا بات ہے صاحب. طریقے آزری جو ہے، ہر طریقے آزری بیگانہ باش، بر مراد خود جہان نو تراش. کہ ٹھیک ہے فرام پریمیٹیو ایج یہ چلی آ رہی ہے چیز اس جہان کی کہ ملکیت ہے زمین کے سرچشموں کے اوپر. کہتا ہے کہ اب اپنے انداز کے اوپر، اب برمراد خود اپنی منشا کے مطابق ایک نئی دنیا کو وجود میں لا جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس،
نقطۂ شرع مبین نسو بات دل برنگو بو کافو کو مدے ان کو مسخر کر ان کے تابع نہ ہو جا دل حریم اوس جز با او مدے وہ تو خدا کا حریم ہے اسے تو اسی کو دے اس کے سوا کسی اور کو اسے نہ دے مرد نے بے مرگو بے گوڑو کفن میرے ہاں برگ لکھا ہوا ہے مرگ ہے اصل میں مرد میں مرگ ہے مرگ میرے یہاں برگ ہے مرگ ہے جی اصل میں یہ مرد نے بے مرگو بے گورو کفن وہ کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں موت کے بغیر گورو کفن کے بغیر بھی ایک موت ہوا کرتی یعنی ڈیتھ بھی نہیں ہوتی اس میں نہ گور ہوتا ہے نہ کفن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان زندہ نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے گمشدن در مکراؤ پر زندگان یہ ہے مرد نے بے مرگو بے گورو کفن چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن گمشدن در مکراؤ پر زندگان ان کے تابع ہو گیا تو پھر انسانیت تو ختم ہو جاتی ہے چلتی پھرتی ایک لاش باقی رہتی ہے ہر کے حرف لا الہ از بر کند عالم را گم بخیش اندر کند اس کے اندر جذب ہونے کی بجائے وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور یہ جذب کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے فقر جو رفتو اریانی کجاز اس کا نام فقر نہیں ہے کپڑے نہیں پہننے بھوکا رہنا ہے وہ مولانا روم کے جو یہ ساتھ ہے رومی تھکا گیا اس کو رفت وہ جو ڈانسنگ درویشز ہوتے ہیں بیٹا اس کا نام تھوڑا ہے فقر ہے بھول گیا ہے کہ یہ ساتھ ہے کھڑا ہوا فقر جو رقص و اریانی کجا فقر سلطانی رحبانی کجا کیا بات ہے بھوک فقر سلطانی یہ سارا کچھ مفخر کرنے کے بعد پھر جب اٹھ کے کھڑا ہو تو عمر کے قامت کے اندر 5 پیبند لگے اس کا نام ہے فقر یعنی ان کے اوپر سوار ہوا ہو مستغنی ہو گیا ہوا ان چیزوں کے اوپر ان کے اندر جذب نہ ہوا یہ سلطانی ہے رہبانی نہیں ہے اگلا محکم حکمت خیر کثیرہ یہ قرآن کے اندر ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا جس کو علم دیا گیا ہے سمجھ لیجئے کہ اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے قرآن نے کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے اقبال اسے علم کے معنی میں استعمال کرتا ہے عقل کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یہ خیر کثیر ہے گفت حکمت را خدا خیر کثیر وہی جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہر کجا ای خیر را بینی بگی علم حرف و صوت را شف پر بہت واہ واہ کیا باتیں کر جاتا ہے حرف و صوت کو یہ بالغ پر جبرائیل عطا کر دیتا ہے قافیے گوہر بنا گوہر بہت علم را بر اوج افلاک اسرا آز چشم مہر بر کندن نگاہ واہ واہ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر جاتا ہے سورج کی آنکھ سے نگاہ کو چرا کے لے آتا ہے سورج کی آنکھ سے نگاہ کو چرا لے آنا اکھیڑ کے لے بر کندن سے چراتا نہیں ہے اکھیڑ کے لے آتا ہے نسخہ تفسیر کل علم کا نسخہ بستہ تدبیر تقدیر کل بڑا بلند ہے یہ شخص ہے اقبال بڑا ہی بلند ہے وہ یوں ہے جیسے سیلاب کی طرح اس کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں الفاظ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں نہ اس کو فکر کہیں سے تلاش کرنی پڑتی ہے نہ اس کے لیے ایکسپریشن کے لیے الفاظ بھی کہیں سے وہ آورد لانی پڑتی ہے آمد ساری بھی ہے اب دیکھیے نا ایک مصرع بستہ ہے تدبیر ہو تقدیر کل سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا سارا کہ مجبور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے جتنا علم آتا چلا جاتا ہے وہ اپنی تقدیریں جو ہیں اس کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی جاتی
اب تدبیر و تقدیر کو ایک مصرے میں کس خوبصورتی سے لایا ہے یہ شخص. دسترا گوئل حبابے دے بےحد دیے ہوئے ہیں نا پانی اس تمام دشتوں میں کہ نکال چشمے تمہارے. اس نے تو سونا اگلا ہوا ہے سارے یہ عرب کے دشت کے ساتھ. دشترا گوئل حبابے دے بےحد بحرہ گوئل فرادے دے بےحد خشک ہو جاتا ہے. صحرا سے کہتا ہے کہ پانی نکال دیتا ہے. بڑی قوت. چشمے اوپر واردات کائنات. اس یونیورس کے اندر جتنے بھی یہ چینجز مختلف اسٹیٹ کی کنڈیشن بدلتی رہتی ہیں ان کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے. تا ببینت محکمات کائنات. اور یہ اس کا مقصد ہو گیا یہ آپ اتنے میں نہیں رہ جاتا. واردات کے اوپر تو نگاہ رکھتا ہے جتنی چینجز ہوتی ہیں لیکن جو ریالٹی الٹیمیٹ ہے کائنات کی اس کو دیکھنے کے لیے چینجز کے اوپر نگاہ رکھتا ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچا جاتا ہے. دل اگر فضا بن جاتی ہے. واہ واہ. علم اگر وہی کے تابع نہ رہے تو علم کی بہار بھی اس کائنات کے لیے خزاں ہو جاتی ہے. بحرو تشتو کوہ تارو باغ و راگ از بمے تیارہ او داغ داغ. ایک ہورشیمے کے اوپر بم گرتا ہے تو سارے کا سارا قصہ جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہی جو علم بغیر وہی کے ہے سینے افرنگ را نارے ازوس. حالانکہ علم نور ہوتا ہے لیکن یہی نور جو تھا سینہ افرنگ میں جب پہنچا ہے تو آگ بن گیا ہے. لذت شب خون و جلغارے ازوس. اب اس کے بعد کام یہی لے رہے کہیں حملہ بول دیا کہیں شب خون بول دیا. خیر وایو نے دیہات ایام رہا پیچھے کی طرف لوٹا دیتا ہے زمانے کو. وایو پیچھے کی طرف لوٹا بجائے اس کے کہ آگے چلائے. وہ جو پہلا بات بیری سیج پریمیٹیو زمانے کی ہوتی تھی غیر مہذب یہ اس طرف لے جاتا ہے پھر سے تاریخ کو اور زمانے کو. می برند سرمایہ اقوام راؤ قوت ابلیس را یار شبہ. ہاں اگر وہی کتابیں نہیں ہیں تو پھر علم سے زیادہ اور زیادہ ابلیسی چیز نہیں کوئی ہو سکتی. نور نار از صحبت نار شبہ. ابلیس کی صحبت سے اس کا نور بھی نار ہو جاتا ہے. تو شیطان کے متعلق ابلیس کے متعلق ہے نا کہ نار سے پیدا ہوا تو اب یہ خالصتاً نور ہے علم لیکن جب یہ نار کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر یہ خود نار ہو جاتا ہے. کشتنے ابلیس سارے مشکل بڑی اہم چیز ہے. یہ وہ ہے نا حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلے میں یہ آتی ہے مصرے میں وہاں عرض کروں گا. کشتنے ابلیس سارے مشکل. یہ جتنے بھی جذبات ہیں انسان کے تصوف والوں نے بڑی غلط نگہی سے یہ کہا کہ ہم ان جذبات کو مار دیتے ہیں. نفس کشی ہے نا ان کے ہاں. یہ سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے. جب تک انسان کی زندگی ہے اس کے اندر پیشن ایموشن سینٹیمنٹ جذبات یہ تو رہیں گے. ان کو فنا نہیں آپ کر سکتے. زان کے اون گم اندر ماں کے دل کی گہرائیوں کے اندر ہے ابلیس تو گم ہوا. تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ دل کو تو زندہ رکھو ابلیس کو مار دو. وہ تو اس کی گہرائی کے اندر ہے. یہ مشکل ہے. کرنا کیا ہے خوشترا بات مسلمان کبیر صاحب مسئلہ سارا حال. حضور کی یہ ایک حدیث جو ہے اتنا اہم مسئلہ جو تھا خیر و شر کا دو لفظوں میں حضور کے حل کر کے رکھ دیا. یعنی یہ چیز تھی نا صحابہ نے آپ نے یہ کہا تھا کہ ابلیس تو ہر قلب کے اندر ہوتا ہے. کوئی ایسا فرد نہیں جس کے قلب میں نہ ہو. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے قلب میں نہیں ہوتا؟ یہ یوں آئی ہوئی ہے نا حدیث. تو ان کو حیرت ہوئی. آپ نے کہا کہ ہر فرد کے قلب کے اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے قلب میں بھی ہوتا ہے؟ کہنے کہ ہاں ہے. کہنے کہ ابلیس آپ کے قلب میں پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے کہ میں نے ان کو مسلمان کر لیا. یہ لفظ پیغمبر ہی کہہ سکتا تھا.
یہ اتنا اہم مسئلہ خیر و شر کا دو لفظوں کے اندر کس خوبصورتی سے اس کو طے کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، قوت وہی رہے گی، اس کو میرا قوانین خداوندی کے تابع لے آئیے، اس کو مسلمان کر لیجیے، خیر بن گیا، میں نے یہ کیا ہوا تم بھی یہ کرو. مار تو نہیں سکتے اس کو. کیا مقام ہے اس رسول کا. اما تو چیزیں دی ہے کشترا باشد مسلمانش کنی، کیسے کشتہ شمشیر قرآنش کنی. کشتن مشکل تھا نا، کشتہ شمشیر قرآنش کنی، وہی لفظ کشتہ لے آئے وہاں. قرآن کی شمشیر کسی کو جان سے نہیں مارتی، اس کو اپنے تابع نہیں آتی. آپ نے دیکھا ان دونوں کشتہ میں فرق کیا ہے. یہاں مسلمان ہو جاتا ہے کشتہ شمشیر قرآن، اور وہ جو تصوف ہے وہ اس کو ویسے فنا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا فنا نہیں ہو سکتا، اس کو کشتہ شمشیر قرآن بنائیے تاکہ یہ اس کے سامنے جھک جائے. الجلال بے جمال العما. لیکن اگر تو یہ نہیں کرتا اور اس کو بے زبان چھوڑ دیتا ہے، جلال ہی جلال رہتا ہے، قوت ہی قوت رہتی ہے، جمال ساتھ اس کے نہیں آتا. العما الفراق بے وصال العما. ابلیس فراق ہے نا خیر سے، اگر اس کے ساتھ پھر سے نہیں تم اس کو ملاتے تو اس کے بعد تو پھر العما علم بے عشق است از طاغوتیاں. وہی کے بغیر علم جو ہے خالص ابلیس کی سرکشی ہے. علم با عشق است از لاہوتیاں، یہ ملائکہ کی صفات پیدا کرتا ہے انسانوں کے اندر. بے محبت علم و حکمت مردائے، عقل تیرے بر ہدف ناخردائے. عشق کے بغیر، وحی کے بغیر علم و حکمت بے جان ہے. عقل ہوتی ہے لیکن کبھی نشانے کے اوپر نہیں لگ سکتی. وحی کی روشنی میں جب عقل کو تیر چلائیں گے ٹھیک نشانے کے اوپر وہ اس وقت جا کے پڑے گی. قرہ بینندہ از دیدار کن. وہ جو جلوہ خداوندی ہے قرآن کے اندر محفوظ، اس کے نور سے ان اندھوں کو روشنی بخش، بینائی عطا کر. بو لہب راہ حیدرے کرار کن. جلال ویسے کا ویسا ہی رہے لیکن اس کے استعمال کا مقام جو ہے یہ بدل جائے. بو لہب راہ حیدرے کرار کن. یہ چیز تھی جو افغانی نے وہ کمات عالم قرآنی کے نائے بڑے خوبصورت ہے. اس میں اگر وہ ٹکڑا نہ ہوتا عورت کے متعلق تو یہ بڑی بلندی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں یہ مقام. خیر کوئی کالی ہانڈی ٹانگ دینے ہوتے ہیں نا عمارت بنا کے، کوئی کالی ہانڈی بھی ہونی چاہیے. یہ چار لفظ جی. زندہ روز پھر ایک اور سوال کرتا ہے، محکمات وانمودی کتاب، تم نے بیان کر دیے قرآن سے اس کے محکم. ہست عالم فنوز اندر حجاب. وہ جو عالم قرآنی ہے وہ پردے کے اندر ہے. پردہ اور چہرہ نہ کشائے چرا. کیوں نہیں وہ پردہ اٹھاتا چہرہ سے؟ اب ضمیر ما برون نائب چرا، اندر کیوں چھپا ہوا ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے، اور اس کا جواب جب آپ دیکھیں گے حلیم پاشا کے الفاظ سے بڑی بلندیوں تک لے گیا ہے اقبال ان مضامین کو. پیش ما یک عالم فرسودہ ملت اندر خاک او آسودہ مری ہوئی ہے. رفت سوزے سینہ تاتار و کرد کہیں بھی. حالانکہ یہ قومیں اتنی جلال انگیز قومیں تھیں، ان کے سینے کے اندر بھی سوز ختم ہو چکا ہے. کیا بات ہے، یا مسلمان اردو یا قرآن. گل ڈائریکٹ ہی کرتا ہے، سیدھی جی گل سنا بھائی صاحب، ایویں خام خواہ نال دھوکے دے وچ کیوں رکھیا ہوئے گا؟ ایمان دی گل کر. یہ مر گیا یا وہ بھی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی نے زندہ کر سکے. یعنی یہ انتہا ہے فرسٹریشن کی جہاں اتنا بے باک ہو جاتا ہے آدمی. یہ بات بتا اب کس کا جواب دے گا؟ صاحب سے آپ نے جانا ہے